انسانوں کے نام افزار ریحان، مسلمانوں میں یورپ کی کشش کیوں؟ ہماری مسلم ورلڈ کے لیے یہ خبر دلچسپی اور یورپ کے لیے پریشانی و تشویش کا باعث ہے کہ پچھلے دنوں مسلم ملک مراکش کے 60,000 نوجوان اسپین میں داخل ہو گئے۔ جن دوستوں نے سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں وہ ادراک کر سکتے ہیں کہ یہ نوجوان بڑے بڑے گروہوں کی صورت دوڑ لگاتے اور ہلہ بولتے ہوئے اسپین میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان کی بڑی بڑی کشتیاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں اور یہ جین زی کس طرح آہنی رکاوٹوں اور بڑی بڑی جالیوں کو توڑ رہے ہیں یا پھر ان کے اوپر چڑھ کر کس طرح پھلانگ رہے ہیں، ان سب ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اسپین کے شمالی افریقی علاقے سیوٹا میں داخل ہوئے۔ ان کا مقصد کوئی حملہ یا قبضہ نہیں بلکہ اپنے بہتر مستقبل اور اچھے روزگار کے لیے اسپین پہنچنے کی کاوش ہے، کیونکہ ان کے اپنے علاقوں میں غربت اور بے روزگاری ہے جس سے تنگ آ کر یہ لوگ یورپ کا رخ کرتے ہیں۔ ہزاروں لوگوں نے اکٹھے ہو کر سمندر کی لہروں اور آہنی باڑھ کو عبور کیا تاکہ سیکورٹی فورسز کو غیر مؤثر کیا جا سکے اور وہ انہیں روکنے میں ناکام رہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان دنوں اسپین کی سرحدی سیکورٹی میں باوجود ایک نو کا خلا تھا۔ دوسرے اسپین کی عدالت نے تارکین وطن کے حوالے سے کچھ نرم فیصلے کیے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ماہ قبل غیر قانونی طور پر اسپین میں داخل ہونے والے 5 لاکھ کے قریب تارکین وطن کو قانونی حیثیت دے دی گئی تھی۔ امریکی فارن آفس نے بھی اس حوالے سے اسپین پر سخت اعتراضات کیے ہیں کہ ایسے حکم کی وجہ سے غیر قانونی ہجرت کو ممکن بنایا گیا۔ اگرچہ اسپین کی سرحدی سیکورٹی فورسز نے انہیں روکنے کے لیے مقدور بھر کاوشیں کی اور میڈیا رپورٹس کے مطابق اسی وجہ سے 57 کے قریب افراد ہلاک بھی ہو گئے۔ اسپین کے پرائم منسٹر پیڈرو سانچیز نے سیوٹا کا ہنگامی دورہ کیا تاکہ صورتحال پر قابو پایا جا سکے۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ حکومت 60,000 میں سے 37,000 یا اس سے زیادہ افراد کو واپس مراکو بھیجنے میں کامیاب ہوئی ہے، مگر بقیہ 23,000 نوجوانوں کو تلاش کرنا، قابو کرنا ایک ایسا ایشو ہے جس پر یورپ میں اچھی خاصی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ فرانس، اٹلی، جرمنی اور یورپی ممالک نے اسپین سے سرحدی کنٹرول سخت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی فارن آفس نے بھی سخت رد عمل دیا ہے، جنہیں اپنی ہمسائیگی میں میکسیکو کی طرف سے ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اس موقع پر اپنے ہم وطنوں کے سامنے بڑک ماری ہے کہ میں نے میکسیکو بارڈر پر دیوار تعمیر کرواتے ہوئے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، ورنہ آج ہمارے ملک میں بھی غیر قانونی تارکین وطن ایسے ہی الگار کرتے ہوئے دندنا رہے ہوتے۔ یورپ کی تشویش اس وجہ سے بھی ہے کہ یورپی یونین کی وجہ سے ایک یورپی ملک میں داخلے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ اگلے ممالک میں بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ سرحدوں پر اس نوع کی کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں۔ اس لیے یورپی ممالک کی پریشانی قابل فہم ہے۔ ویسے بھی امیگریشن کے حوالے سے اسپین کو فرینڈلی کنٹری سمجھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درویش نے اپنے ایک ڈپلومیٹ فرینڈ سے پوچھا کہ یورپ کا ویزا لگوانے کے لیے سب سے بہتر ملک کون سا رہتا ہے؟ اس کا جواب تھا اسپین۔ درویش عرض گزار ہے کہ اگر اسپین گورنمنٹ کل کو انہیں واپس بھیجنے میں کامیاب ہو بھی جائے پھر بھی کچھ سوالات اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ مراکش ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، جہاں کے شاہ محمد ششم ملک کی سب سے بڑی قابل احترام اور مؤثر شخصیت ہیں۔ پرائم منسٹر عزیز اخنوچ کی منتخب حکومت بھی موجود ہے۔ آخر یہ نیک لوگ اپنے اسلامی ممالک کو اتنا اچھا، خوشحال اور ترقی یافتہ کیوں نہیں بناتے کہ غیر مسلم یہاں رہنے کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں؟ مراکو تو رہا ایک طرف، خود ہمارا پیارا پاکستان جسے ہم نے ہندوؤں سے لڑ کر ایک ماڈل اسلامی مملکت کے خواب دکھا کر 1.5 کروڑ انسانوں کو گھروں سے بے گھر اور 10 لاکھ بے گناہ انسانوں کو موت کی وادی میں اتار کر حاصل کیا تھا۔ 1947 میں ہمارے مسلمان جس ذوق شوق سے یہاں پہنچے تھے، آج اسی ذوق شوق سے اسے چھوڑ کر یورپ پہنچ جانا چاہتے ہیں۔ اسی تگودو میں وہ بیچارے کبھی ٹریولرز یا انسانی سمگلرز کے ہاتھوں لٹتے ہیں اور کبھی چوری چھپے غیر قانونی یورپ جانے والی کشتیوں میں ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ ان نوجوانوں کی لاشیں جب گھروں میں پہنچتی ہیں تو ایک نوع کی قیامت برپا ہوتی ہے، مگر بہتر مستقبل کی شوق میں یورپ پہنچنے کی لگن ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ آخر اپنے ملکوں کو کیوں اس قابل نہیں بناتے؟ یہاں ترقی، خوشحالی، آزادی اور انسان دوستی اور انسان نوازی جو آج مغرب یا یورپ کا ترہ امتیاز ہے، ہم لوگ اپنے ملکوں
اور اپنے لوگوں کو اس سے بہرہور کیوں نہیں کرتے؟ وہ انسانی حقوق اور انسانی آزادیاں ان معصوموں کو کیوں نہیں دیتے؟ اپنے دینی لوگوں سے بات کریں تو وہ کافروں پر لعنتیں بھیجتے نہیں تھکتے، ان کی تہذیب کو گندے انڈے اور نہ جانے کیا کچھ بول جاتے ہیں، ان کی ڈیموکریسی کو ویسٹ کا شیطانی نظام کہتے ذرا شرم محسوس نہیں کرتے، ان کے مذہب کو ایسی گمراہی قرار دیتے ہیں جو دوزخ میں لے جائے گی، ان کی لبرٹی اور فریڈم کو مادر پدر آزاد کھلی بے حیائی اور گندگی قرار دیتے ہوئے ذرا نہیں ہچکچاتے، ان کی مغربی تہذیب کو برا ثابت کرتے ہوئے پیشگوئیاں فرماتے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ آج اسی مغرب اور مغربی تہذیب کو بالخصوص ہماری مسلم اقوام سے ایک نوع کا خوف ہے کہ یہ لوگ ہمارے ممالک میں آ کر مذہبی آزادی کا غلط استعمال کرتے ہوئے ہماری تہذیبی اقدار پر حملہ آور ہو رہے ہیں، یہاں آ کر شریعت نافذ کرنے کے مطالبات شروع کر دیتے ہیں، کبھی حجاب کے نام پر ادھم مچاتے ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے ممالک میں چائلڈ ابیوز جیسے سنگین اور ایسے دیگر مختلف نوع جرائم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ آج پورا مغرب ہماری اس اسلامی الغاز سے خوف زدہ ہے اور اپنے امیگریشن قوانین کو تبدیل کرنے کے لیے ان کی حکومتوں پر عوام کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے پاس اتنی بڑی ہدایت، اعلیٰ مذہب، اعلیٰ ضابطہ حیات موجود ہے، کتاب مقدس کی صورت آخری خدائی یا الہامی پیغام بیانے ہی آپ کے پاس محفوظ ہے، تو اس کی برکت سے آپ خود اپنے معاشروں کو اتنا اچھا کیوں نہیں بنا لیتے ہو کہ تمہارے نوجوان مغرب کا رخ کرنے کی بجائے اپنے مذہب اور اپنی مذہبی اقدار کے گیت گائیں اور بہتر زندگی کی تلاش میں یورپ جانے کا خبت ذہنوں سے نکال پھینکیں۔ ویسے بھی اسلامی تعلیمات میں یہ واضح ہدایت موجود ہے کہ اسلامی مملکت ہی دارالسلام یعنی جائے امن و سلامتی ہوتی ہے، جبکہ غیر اسلامی مملکت کو دارالکفر سے بڑھ کر دارالحرب قرار دیا گیا ہے، یعنی بدامنی، لڑائی اور جنگ والی جگہ۔ مسلمانوں کو روز اول سے حکم دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، دارالکفر یا دارالحرب یعنی غیر اسلامی ملک سے ہجرت کرتے ہوئے دارالسلام یعنی اپنے اسلامی ملک میں لوٹ آؤ، سوائے ناگزیر مجبوری کے وہاں رہنے کو بڑا گناہ اور پاپ قرار دیا گیا ہے۔ ہماری بنیادی اسلامی تعلیمات ہی نہیں بلکہ 14 صدیوں پر محیط اسلامی شریعہ و فقہ کی کتابیں ان مباحث سے بھری پڑی ہیں، نہ جانے ہمارے نوجوان ان کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے، اور ہمارے مولوی صاحبان بھی اس نوع کی تفصیلات ان کے سامنے لاتے ہوئے کافی حد تک شرمندگی محسوس کرنے لگے ہیں۔ لہٰذا درویش کی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی خدمت میں التماس ہے کہ یا تو آپ لوگ ان مغربی کافر ممالک کو خیر بات کہہ دیں، وہاں جانے کا خبر ذہن سے نکال دیں، ان کا لباس وضاقتہ رہن سہن سب ترک کر دیں، خالص اسلامی رنگ میں رنگے جائیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ان کی تہذیب اور تہذیبی اقدار سے نفرت کرنا اور برا کہنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ کھلی منافقت ہے، اور منافقوں کا درجہ دوزخ میں کافروں سے نیچے زیادہ بدتر ہے۔